قبل اس کے کہ میں آپ سے گفتگو شروع کروں، ان تمام احباب، دوست، ساتھی، نوجوان سے میری ریکویسٹ، اپیل، گزارش، درخواست ہے کہ اگر آپ کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی آپ چوک چوراہوں، سڑکوں اور دروازوں کو چھوڑ کر اس محفل پر آئیے جس کو آپ نے سجایا ہے۔ آواز آپ کے کانوں میں کہیں بھی پہنچ جائے گی، لیکن اس مجلس کی جو فضیلت، جو وقعت، جو عظمت اور اللہ کے یہاں جو حیثیت ہے، یہ ان کو نہیں ملے گی، یہ ان کو ملے گی جو اس محفل میں آ کر بیٹھیں گے۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ التسلیمات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے اٹھ کر غافلین کی مجلس کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو میرے پیر توڑ دے۔ ذاکرین کی مجلس کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہو، جہاں قال اللہ قال رسول ہوتا ہو، وہ ذاکرین کی مجلس ہے جہاں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، جہاں قرآن و حدیث سمجھائے جاتے ہو، جہاں جنت اور جہنم کے تذکرے آتے ہو، اس کو ذاکرین کی مجلس کہا گیا ہے۔ اس مجلس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ نبی جن کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ ذکر میں مشغول ہوتے تھے تو کیا زمین کیا آسمان، کیا شجر کیا حجر، کیا پرندے کیا درندے، ہر مخلوق ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاتی تھی، ذکر کرنے لگتی تھی۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ التسلیمات کے ذکر کے ساتھ یہ وہ اولو العزم اور بڑے پائے اور بڑے مقام کے مالک نبی ہے۔ اس نبی کا کہنا ہے کہ اے اللہ، اگر ذاکرین کی مجلس سے مجھے جاتا ہوا دیکھے تو میرے پیر توڑ دے۔ پتا چلا کہ یہ جو مجلس ہے اللہ کی یہاں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے آپ آئیں، ورنہ گھومتے گھومتے وقت تو کٹنا ہے، کٹ ہی جائے گا، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب پچھتاوت کا ہوئی جب کہ چڑیا چگ گئی سے کھیت، بعد محرم کرے حسین حسین، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔